کوئی بخشش نہیں بدعقیدگی کی. اس لیے اپنے عقیدے کو وہ عقیدہ رکھنا جو 14 صدیوں سے چل کے آ رہا ہے. نہ نئے عقیدے کی ضرورت ہے، نہ نئی فکر کی ضرورت ہے، نہ نئی سوچ کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں ملاوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ بھی ہلاک ہوا، جس نے رد و بدل کیا وہ تباہ و برباد ہوا. اس کی کوئی معافی. اس لیے پکا سنی بن کے رہنا ہے. اور سنی وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، جو سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور سرکار کی ختم معصومیت کو مانتا ہے، جو سرکار کی شانوں کو مانتا ہے، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے، سرکار کی سارے اہل بیت سے پیار کرتا ہے. کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی لیڈر ہو، جو بھی سرکار کے صحابہ کے خلاف بولے اس کے بارے میں سرکار کا فیصلہ یہ ہے. جامع ترمذی میں جس وقت تم ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے، کہو قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہ اس پر اللہ کی، بولو اس پر اللہ کی، اس پر اللہ کی. اور فرمایا ایک میں پر اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ہر انسان کی لعنت اس پر. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور آج کچھ لوگ اس لیے جی میرے مرید زیادہ ہو گئے ہیں تو اب میں صحابہ کرام علی مرضان کے خلاف بک بک کر لوں. شو کرتے ہیں سنی اپنے آپ کو ایسے بدبخت ہیں، اور کام وہ کرتے ہیں جو رافضیوں کا. اس طرح کئی اینکر ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے جمعہ 4 دن ہوا نہیں اور اپنے اوقات سے باہر آئے نہیں. اور بالخصوص جو ذات سب سے پہلے بنتی ہے کہ ان کے تیروں کا نشانہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ ہیں کون؟ جن کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے بیعت کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. ہیں کون؟ جن کو یہ سب کچھ اہل بیت اطہار نے عطا کیا. ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور یہ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المعجوم میں لکھا، جب یزید کا تذکرہ کیا فرمایا اخزاہ اللہ دون ابیہ، اللہ یزید کو تباہ کرے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحمت برسائے. یہ داتا صاحب سے بڑے سید آ گئے ہیں کوئی، یہ داتا صاحب سے بڑے پیر آ گئے ہیں کوئی، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے کو عالم فاضل آ گئے ہیں. فیصلہ 14 صدیوں کا جو امت کا ہے، ہم اسی فیصلے کو مانتے ہو بحمداللہ. جس نے رافضیوں کی طرف جانا تو جائے، ہم اس عقیدے پہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے مجھے پیش آئی کہ ٹی وی پر ایک اینکر آتا ہے، اس کا نام ہے نذیر غازی. بڑی محبت ہم ان سے کرتے تھے جب وہ سنی عقائد بیان کرتا تھا، لیکن اس کا 2 سالہ پرانا کلپ ابھی وہ وائرل ہوا جس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کر رہا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بھی جو مسئلے ان کو آج پتہ چلے یہ مسئلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے. جو مسئلہ آج ان کو پتہ چلا وہ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کو پتہ نہیں چلا. یہ جو تاریخ کی چند جھوٹی روایتیں گھڑ کے اور سرکار کے صحابہ پہ تان کر رہے ہیں، ہمارے 14 صدیوں کے بزرگوں کو پتہ نہیں چلا. اگر کوئی سند صحیح کے ساتھ بھی ایسی بات ثابت ہو کہ جس کو ماننے سے سرکار کے کسی صحابی پر تان ہو اور سرکار کے کسی صحابی رسول اسلام پر کی طرف عیب کی نسبت ہو، تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم راوی کو غلط کہہ دیں گے، صحابی کو غلط نہیں کہیں گے. کہ یار تم یہ تاریخ کی روایتیں جھوٹی اٹھائے پھرتے ہو. اور رافضیوں سے تو میں یہ کہتا ہوں نا، ان کے نزدیک تو یہ قرآن صحیح نہیں ہے، بدل گیا قرآن. میں نے قرآن تو محفوظ نہ رہا جو اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا، اور تمہارے بقول یہ قرآن سلامت نہیں، تو پھر تمہاری یہ بکواس سلامت کیسے ہے؟ کہ یہ جھوٹ فراڈ یہ کس طرح محفوظ رہا؟ پتہ چلا یہ فراڈ ہے سارا. تو میں اس اجتماع میں مذمت کرتا ہوں اس کی، نذیر غازی کی. کیوں؟ ہم نے کلمہ شخصیات کا نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے مدینے کے تاجدار کا. یہ جامع ترمذی میں حدیث رسول السلام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب خود فرما دیا، جب ایسے بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابی پر تان کر رہا، کہو قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. میں بھی اس اجتماع میں کہتا ہوں نذیر غازی تیرے شر پر بھی اللہ کی لعنت ہو. جس کو بندہ عزیز ہے وہ گھر جائے اپنے اور اس کے ساتھ رہے. ہمارا تعلق مدینے والی سرکار کے ساتھ ہے. ہم سارے صحابہ کے بھی غلام ہیں، سارے اہل بیت کے بھی غلام ہیں.
آپ بھی ذرا اپنا اظہار یکجہتی کرتے, ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا. اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, سب سے پہلا مطالبہ ہمارا اس نذیر غازی کے ساتھ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, توبہ کرو. سرکار کے صحابی کی جو تم نے بے ادبی کی, اس سے رجوع کرو. اور پھر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے, اگر یہ توبہ نہ کرے اس کے چینل پہ پابندی لگاؤ, اس کے پروگرام کو بند کرو. اور یہ کہتے جی ہم کام کر رہے ہیں. یقین جانی ایک عرصے سے یہ بندہ ظہور فیضی نامی ملعون رافضی پکا, جس کی کتابیں لکھی تو لگتا کسی اور نے اس کے نام سے چھپی, اس میں صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں. یہ اپنے پروگراموں میں آخر میں اس کی کتابوں کی تشہیر کر, کون سا امتی ہے جو ایسا بے وفا ہو. اس لیے ہم نے وفا سرکار کے ساتھ کی, جس کی بھی ساتھ پیار کرنا سرکار کی وجہ سے کرنا. اب بھی واپس آ جائے تو ہم اس کی شان بیان کریں, ہم اس کی تعریف کریں, نہ آئے گا تو ہمارا اس کے رشتہ نہیں ہے.